بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورہ آل عمران کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیہ کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم،
اللہ پاک نے چن لیا آدم کو و نوحن اور نوح کو و آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو و آل عمران اور عمران کی آل کو علی العالمین تمام جہانوں کے اوپر۔ یہ عمران کون ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ کے ایک امام صاحب کا نام ہے عمران۔ مسجد اقصیٰ کے مولوی صاحب عمران صاحب جو کہ فوت ہو گئے، ان کی بیوی تھی جس کا نام تھا حنا، اور وہ امید سے تھی اور اس امید میں اس نے اللہ پاک سے ایک بات کہی کہ یا اللہ میرے خامن تو فوت ہو گئے ہیں، میرے مولوی صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن مالکہ ان کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ جو تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کو دین کا عالم بناؤں گی، میں اس کو مسجد کا خادم بناؤں گی اور میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ اب جناب یہ منت مانی حضرت عمران کی بیوی نے، حنا نے یہ منت مانی، اللہ پاک کو ان کی یہ منت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روداد سورہ آل عمران میں بیان فرمائی۔ اس سورت کا نام ہی عمران ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان والے تھے یہ عمران، مولانا عمران صاحب جو نمازیں پڑھاتے تھے مسجد اقصیٰ میں۔ اب جناب والا ہوا کیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی کہ مالکہ اگر تو بیٹا دے گا تو میں تیری راہ میں وقف کروں گی، اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ مالکہ اب تو اللہ تو نے بیٹی دے دی ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ بیٹا دینا ہے کہ بیٹی دینی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا، لیکن اللہ میں نے چونکہ منت مانی تھی اس لیے منت پوری کروں گی۔ اب بیٹی میں تیری راہ میں دیتی ہوں، جو بیٹی ہوئی وہ بیٹی اللہ میں تیری راہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، فَتَقَبَّلَهَا اللہ پاک نے قبول فرما لیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ اس کی منت کو بڑا اچھی طرح قبول فرما لیا۔ اب جناب لے کے یہ حضرت حنا اپنی بیٹی کو لے کے مسجد اقصیٰ میں چلے جاتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں جا کے تمام علماء کے سامنے اپنی منت پیش کرتی ہیں۔ فلسطین کی جامعہ مسجد اقصیٰ میں جا کے اپنی منت پیش کرتی ہیں کہ میں نے منت مانی تھی کہ جو بھی اللہ مجھے دے گا میں اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ یہ اللہ پاک نے مجھے بیٹی دیا، یہ میں دینے کے لیے آئی ہوں، یہ بیٹی رکھ لو۔ اب جناب وہاں جتنے عالم بیٹھے تھے تورات لکھا کرتے تھے، وہ سارے عالم آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ کس بات پر جھگڑا کرنے لگے کہ ایک کہتا ہے اس بچی کی پرورش میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے اس مقدس بچی کی پرورش میں کروں گا۔ آپس میں لڑائی ہو گئی، انہوں نے کہا قرآ ڈال لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآ نکل آئے گا وہ اس بچی کی پرورش کرے گا۔ قرآ ڈالا گیا، جن کلموں سے لکھتے تھے وہ کلمیں دریا میں پھینکی گئیں۔ اللہ پاک نے
قرآن میں اس کو یوں بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اے میرے سونے محبوب آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی کلمے پھینک رہے تھے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے اذ یختصمون، جب وہ آپس میں پرورش کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ کلمے پھینکی گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی قدرت اور حکمت کے ساتھ ایک قلم تیر گئی، باقی ساری کلمیں ڈوب گئیں۔ یہ تیرنے والی قلم حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی۔ اللہ، حضرت زکریا اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ اکبر، انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کا ذمہ لے لیا، اس بچی کی کفالت کا ذمہ لے لیا۔ اب بچی کی پرورش کر رہے ہیں ایک دین کے ماحول میں، ایک علم کے ماحول میں، اللہ کی کتاب کے ماحول میں، ایک بڑی اچھی صحبت میں، بڑی نیک صحبت میں مریم کی کفالت ہو رہی ہے۔ ہوا کیا، حضرت زکریا علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے باہر جاتے تھے اور گاؤں اور شہروں میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کے باہر سے تالا لگا کے جیب میں چابی ڈال کے خود چلے گئے۔ 3 دن کے بعد یاد آیا، اوہو بچی تو کمرے میں بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی تو میری جیب میں ہے، اب لگتا ہے وہ بچی تو فوت ہو گئی ہوگی۔ 3 دن گزر گئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جلدی جلدی بھاگم بھاگ واپس آئے، واپس آ کے دروازہ کھولا، دل ٹھک ٹھک کر رہا تھا کہ بچی تو فوت ہو گئی ہوگی۔ جب دروازہ کھولا، کھڑکی بھی کوئی نہیں ہے اس دروازے کی، روشن دان بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جب دروازہ کھولا تو دیکھا کیا کہ اس بچی کے سامنے ایک بہت بڑا دسترخوان پڑا ہے اور طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ نے نقشہ یوں کھینچا، اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا نے جب دیکھا، کہنے لگے مریم یہ کہاں سے آ گئے ہیں، دروازہ تو بند تھا، چابی تو میری جیب میں تھی، کھڑکی بھی کوئی نہیں، روشن دان بھی کوئی نہیں، یہ تجھے کہاں سے ملے ہیں؟ قالت، وہ بول کر کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا، ترجمہ یہ کیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر اسباب۔ اللہ پاک کو سبب کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دروازہ کھلے تو اللہ پاک اندر رزق بھیجے، یا اللہ پاک تو وہ ذات ہے جو بند دروازوں میں بھی رزق دینے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے، توجہ کرنا، دروازے سے ایک پاؤں اندر ہے، ایک باہر ہے۔ اب جناب یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے۔ جب لڑکی کا اس بچی کا جواب سنا، دل میں خیال آیا مالکہ دروازے تو میرے بھی بند ہو چکے، اللہ میری عمر 120 سال ہو چکی ہے،
اللہ بال تو میرے بھی سفید ہو چکے ہیں، مالکہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک یوں نقشہ کہتے ہیں، ذرا اللہ کا قرآن سن کے اپنے سینے ٹھارنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہاں کھڑے کھڑے دعا کی، مالکہ اے مجھے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتوں نے آواز دی، اللہ پاک آپ کو خوشخبری دیتا ہے، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور اللہ کہتا ہے نام بھی میں نے عرشوں سے رکھ کر بیٹا عطا کرنے کی بشارت دے دی۔ نام میں نے اس کا یحییٰ رکھ دیا ہے، اور پھر ایک اور آپ پر انعام یہ ہے کہ آپ کا بیٹا یحییٰ نبی اللہ کا نبی ہوگا، وحصوراً اور گناہوں سے بچا ہوا ہوگا، من الصالحین اللہ آپ کو بیٹا دے گا جو نیکوں کی صف والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ پرورش پاتی رہیں سیدہ مریم حضرت زکریا کے حجرے میں، حضرت زکریا کے کمرے میں، حضرت زکریا کے عبادت خانے میں پرورش پاتی رہیں۔ جب جوان ہوئی تو اللہ پاک نے قرآن میں سورہ مریم میں ذکر کیا، اور اللہ پاک نے سپیشل کہا، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں ان کو تذکرہ پڑھ کے سناؤ مریم کا۔ اِذْ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیّا، جب وہ مشرق کی جانب اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اس نے ان سے اپنے آپ کو پردے میں کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، میں نے اپنی روح حضرت جبریل کو بھیجا، وہ جبریل انسانی صورت میں آئے، بڑے ہی خوبصورت نوجوان شکل و صورت میں حضرت جبریل آئے۔ اب نوجوان سیدہ مریم کمرے میں، اور دروازے بند ہیں، بند دروازوں میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکا آ گیا۔ یہ اتنی پاک باز لڑکی مریم کہ قالت، فوراً بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں تھوڑا بھی اللہ کا ڈر ہے تو فوراً میرے کمرے سے باہر نکل جا۔ تیرا میرے کمرے میں کیا کام ہے؟ غیر محرم میرے کمرے میں کیوں آیا؟ فوراً باہر نکل جا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال انما انا رسول ربک، قرآن والو قال انما انا رسول ربک، یہ نوجوان خوبصورت لڑکا بولا میں انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا پیغام لائے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل کہتے ہیں لے آہا بالا کے غلامن زکیہ، میں تمہیں ایک پاک بچے کی خوشخبری دینا چاہتا
والا ہوں۔ حضرت مریم بولی اور بول کر کہنے لگیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ ہی میں بغاوت کرنے والی ہوں۔ انا یکون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک قال ربک، اسی طرح تیرے رب کا یہی پیغام ہے، هو علی ہین، اللہ پر تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پر تو بہت آسان ہے۔ پھر اللہ ایسے کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میں قیامت تک کی دیواروں کے لیے تجھے دنیا کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہوں، میں نشانی بنانا چاہتا ہوں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فانما یقول لہ کن، فانما، پس بے شک، یقول لہ، اس کو وہ کہتا ہے، کن کن کہتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا کام ہے کہنا ہو جا تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، سیدہ مریم جب حاملہ ہو گئی فاجاءہا المخاض الی جذع النخلہ، ایک کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے پاس بیٹھی ہیں اور بڑی تکلیفیں اور دردیں ہو رہی ہیں۔ سیدہ مریم اس وقت کیا کہتی ہیں؟ قالت، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج کے دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، کہ آج کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ لوگ مجھ سے پوچھیں گے بچہ کہاں سے لائی ہو، تو کیا کہوں گی؟ میرے لیے تو بڑی خفت اور شرمندگی کا سبب ہے، کاش میں مر چکی ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فنادا من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آواز دی مریم پریشان نہ ہو، دیکھ تیرے قریب میں نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، تو پیاسی تھی نا، تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ مالکہ صرف پانی کی پیاس نہیں ہے، بھوک سے بھی میری جان نکل رہی ہے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ خشک کھجور کا تنا ہلانا تیرا کام ہے، تر و تازہ کھجوریں پھینکنا میں رب العالمین کا کام۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھاتی رہو، اس چشمے کا پانی پیتی رہو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو۔ وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، جب کوئی بندہ تجھے ملے یا کوئی نظر آئے، کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے، فَقُولِي، تو نے یہ کہنا ہے انی نظرت للرحمن صوما، میں نے تو
رحمان کے لیے کیا چپ کا روزہ رکھا ہوا، میں نے نہیں بولنا، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ فاتت بہی قومہا تحملو، حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے، اپنے بچے کو اٹھا کے قوم کے پاس آئی۔ قوم کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا تو نے کر دیا، بڑا عجیب کام کر دیا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور تو یہ کیسے لے کے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بڑا نیک، وہ تو ہمیں تیرا باپ بڑا نیک، تیری ماں بڑی نیک، حنا بھی نیک، عمران بھی نیک، یہ تو نے کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، اللہ کہتے ہیں سیدہ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ پوچھنا ہے اسی سے پوچھ لو، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے باتیں کریں جو کہ ابھی بچہ جولی میں ہے، 3 دن کا بچہ بھی کبھی بولتا ہے بلا مریم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں 3 دن کے بچے بولتے تو نہیں، لیکن اج بول عیسیٰ اور بول کے اپنی ماں کی پاکی بیان کر دے۔ اور بولا بچہ اور بول کر کیا کہتا ہے؟ لو بھائی سننا اللہ پاک کا قرآن، جو اس بچے نے کہا نا اللہ نے قرآن بنا دیا، قرآن۔ اللہ اکبر۔ بچہ 3 دن کا بچہ کیا کہتا ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا وبرا بوالدتی ولم وجعلنی۔ اللہ اکبر۔ ذالک عیسی ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا، اللہ پاک نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، برکتوں والا اللہ پاک نے بنایا۔ اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں، اوصانی بالصلاۃ، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ عیسیٰ جب تک زندہ رہو نماز پڑھتے رہنا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور میرے اللہ نے کہا ہے اپنی ماں سے ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا، ماں سے ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے گئے، جوان ہوتے گئے، اللہ کے نبی، اللہ اکبر، جب اپنی جوانی کو پہنچے، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی ادا کرنی شروع کر دی، اور وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اللہ پاک قرآن میں بار بار بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے آ کر لوگوں کو کیا سبق دیا، کیا درس دیا؟ حضرت عیسیٰ کی تقریریں کیا ہوتی تھیں؟ تقریر یہ ہوتی تھی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔
ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے و ربکم اور تمہارا رب ہے فاعبدو اسی کی عبادت کرو فاعبدو اسی کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی. حضرت عیسیٰ دعوت دیتے. ایک دفعہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا مسجد اقصیٰ میں اور مسجد اقصیٰ میں اکٹھے کر کے حضرت عیسیٰ نے خطاب فرمایا. وہ خطاب با کمال خطاب ہے. اس خطاب میں فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ. او بنی اسرائیل کے لوگوں اگر تم اللہ پر توکل کرو بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح سب پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں شام کو سب کے پیٹ بھر کے اللہ واپس لوٹاتا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ ان کے پیٹ ہیں ہی کتنے ہیں ان کی تو پوٹیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی پوٹیں چھوٹی ہیں تو پھر جنگلی درندوں کو دیکھ لو ہاتھی کو دیکھ لو اللہ اکبر دریائی گھوڑے کو دیکھ لو گینڈے کو دیکھ لو. ان کو منوں کے حساب سے روز کا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کا نام اونچی آواز سے کہیں گے. لو پھر میں قرآن پڑھ کے آپ کو یہ بات سمجھاؤں. 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے 12ویں سپارے کی پہلی آیت. بڑا خدا کی قسم ایمان تازہ کر دیتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے نا کہ رزاق میں ہوں میں نہ کماؤں تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے میں نہ کروں تو بھوکا مر جاؤں. اللہ کیا کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اس دنیا میں اس زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس کے رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا رزق کا ذمہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بندے کا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہتا ہے توجہ نماز میں رہتی ہے تب تک اللہ کا بھی دھیان اس بندے کی طرف رہتا ہے. اور جب بندہ دھیان ادھر ادھر کرتا ہے اپنے دماغ کو ادھر ادھر دل کو ادھر ادھر کی سوچیں آ گئیں پھر اللہ کا دھیان بھی ہٹ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بندہ اس کے پیچھے ایک پوری فوج تلواریں لے کر چڑھی ہوئی ہے پوری فوج تلوار لے کر چڑھی ہوئی ہے اس کو قتل کرنے کے لیے. اچانک ایک بہت بڑا قلعہ آ جاتا ہے. قلعہ اس قلعے کے اندر وہ بند ہو جاتا ہے دروازہ بند کر لیتا ہے وہ دشمنوں سے بچ جاتا ہے اس کی جان بچ جاتی ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بات کہی دل کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو عام کیا جائے میرے بھائیوں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ایک بندہ ہے اس کو دشمنوں نے پکڑ کر باندھ لیا ہے پکڑا گیا ہے باندھ لیا ہے تلوار اس کے گردن پر رکھ دی ہے ابھی اس کو قتل کرنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ جو قتل کر رہا ہے وہ کہتا ہے اگر تم 10 روپے دو نا 10 روپے تو جو کرنا 10 روپے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. وہ 10 روپے دیتا ہے جان بھی بچ جاتی ہے اور قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یہ مثال ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی کہ بندے پر بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. تو میرے محترم بھائیو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
السلام اللہ اکبر اللہ کے دین کی دعوت دیتے دیتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے دوستوں نے مل کے حضرت عیسیٰ سے ایک مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ یہ کر دیا کہ اے عیسیٰ، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ایسے کریں کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسمانوں سے ایک دسترخوان بھیجے جس پر کھانے لگے ہوئے ہوں تاکہ ہم کھانے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایسے تم مجھ سے مطالبات اور معجزات نہ مانگو تو بہتر ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ حضرت عیسیٰ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جتنے بھی کھانا کھانے والے ہوں گے وہ سب تصدیق کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا سوال سنا اور سوال سن کے نا انہوں نے سوال کر دیا کس کے آگے؟ بولے ہو نا، اللہ دا نا نہ بولے ہو، بولو اللہ کے آگے سوال کر دیا، یا اللہ یہ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے اور قرآن کی ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہی سورہ مائدہ ہے۔ کیا نام ہے؟ مائدہ۔ مائدہ کا ترجمہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان۔ ہاں، سورت کا نام سورہ مائدہ۔ اللہ پاک نے دسترخوان کے متعلق قرآن میں ایک پوری سورت نازل کی ہے۔ لو بھئی اللہ پاک کا قرآن سنو ذرا ایمان تازہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا طاقت رکھتا ہے آپ کا رب یہ کہ ہم پر ایک دسترخوان نازل کرے آسمان سے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا اے اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو، ایسے سوال نہ کرو۔ قالو، وہ کہنے لگے نریدو، ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا کہ ہم اس سے کھائیں وتطمئن قلوبنا۔ بولو ترجمہ۔ آپ تو سارے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو بھائی، آپ تو قرآن کے طالب علم۔ جامعہ نظیریہ میں آپ قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا سیکھنے کے لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں دوڑے اور شعر سننے اور سیکھنے نہیں، کہانیاں سننے نہیں، یہاں قرآن سننے آتے ہیں۔ قرآن، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین۔ اب حضرت عیسیٰ نے ان کا مطالبہ سن کر کیا کہا؟ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا۔ اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں ضرور اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فمن یکفر بعد منکم، جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا، اس کے بعد بھی انکار کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین،
الدین، پھر میں ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ اللہ اکبر، دسترخوان آیا، سب نے کھایا اور اللہ پاک کے فضل و رحمت سے سب نے گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور صحابی بڑھتے جا رہے ہیں، یہودی حسد کرتے جا رہے ہیں اور حسد ان کا بڑھتا جا رہا ہے۔ سب یہودی بڑے بڑے پاپوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ عیسیٰ کے خلاف ایک چال چلی جائے، عیسیٰ کی دعوت کو روکا جائے، عیسیٰ کو روکا جائے۔ اب جناب ساروں نے مل کر ایک فتویٰ جاری کیا کہ عیسیٰ واجب القتل ہے۔ فتویٰ جاری کیا یہودیوں نے، عیسیٰ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ وقت کو جا کے کہا یہ دیکھو ہم سب کا فتویٰ ہے اور سارے مذہبی رہنماؤں کا مشترکہ فتویٰ ہے کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ اب جناب بادشاہ نے ایک جرنیل کو فوجیوں سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے بھیجا، حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب جناب والا جس کمرے میں حضرت عیسیٰ موجود تھے نا، جس کمرے میں حضرت عیسیٰ موجود تھے، اس کمرے کو آ کے جرنیل نے کھٹکھٹایا، حضرت عیسیٰ نے نہیں کھولا، پھر کھٹکھٹایا نہیں کھولا، تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا نہیں کھولا۔ جرنیل نے زوردار ٹانگ ماری اور دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر گیا، اندر حضرت عیسیٰ نہیں تھے، اندر حضرت عیسیٰ نہیں تھے۔ گل سمجھو، اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات ہے۔ اندر حضرت عیسیٰ نہیں تھے۔ اس جرنیل کی نا شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت حضرت عیسیٰ والی بنا دی۔ اب فوجی جب اندر کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس جرنیل کو پکڑ کے جا کے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ بادشاہ نے اس کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا، اس کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اب جناب ہوا کیا، اب نچلا دھڑ دیکھتے ہیں تو جرنیل والا ہے، اوپر والا دھڑ دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ والا ہے۔ اگر یہ ہمارا جرنیل ہے تو عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا لو بھائی اللہ پاک کا قرآن سنیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وما قتلوہ، اللہ کہتے ہیں میں سچا بتاؤں، وما قتلوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ یہ جو صلیب کا نشان جھوٹے اٹھا کے پھر رہے ہیں، یہ ہر گھر پہ ہر گرجے پر صلیب کا نشان لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ کو سولی بھی نہیں دیا گیا۔ یا اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں ولیکن شبہ لہم، ولیکن اور لیکن شبہ لہم، ان پر مشابہت ڈال دی گئی۔ کیسے مشابہت؟ میں نے آپ کو سمجھایا نا، یا ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ لایا گھر میں آدھا کلو گوشت لا کے نا، تو اس نے اپنی بیوی کو دیا اور بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو نہ دھو کے تو پکاؤ، میں ذرا کام ہو کے آتا ہوں پھر کھاتے ہیں۔ اس نے جناب دھونے کے لیے رکھا، کوے آئے، ایک ایک بوٹی اٹھا کے جاتے رہے، وہ کہیں اور مصروف رہی، گوشت ختم ہو گیا۔ کو 2-4 گھنٹے کے بعد میاں صاحب گھر میں آئے، آگے کہتے ہیں ہاں پکا دیتا ہی۔ وہ کہتی ہے اب اس سے تو کوئی بات بن نہ پائی کہ ہوا کیا، میں بتاؤں کیسے۔ بلی قریب تھی، کہتی ہے یہ بلی کھا گئی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یہ بلی کھا گئی ہے۔ بندے نے بلی کو پکڑا، بلی کو پکڑ کر ترازو پر رکھا، بلی کا وزن بھی 1/2 کلو۔ کہندا ہے جے یہ گوشت تے بلی کتھے وے، تے جے یہ بلی ہے تے گوشت کتھے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا ہے، نہ سولی پہ لٹکایا گیا ہے، نہ صلیب پہ چڑھایا گیا ہے، مالکہ پھر ہوا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے مشابہت ڈال دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ اس میں شک میں ہیں، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی اس کا علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، مگر گمان کے پیچھے لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، وَمَا قَتَلُوهُ، قرآن کے شاگردوں سمجھو، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ مالکہ پھر حضرت عیسیٰ گئے کہاں؟ اللہ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور آج یہ جو صلیب کا نشان بنا کے صلیب کی پوجا کرتے ہیں، اور آج یہ جو سیدہ مریم کی تصویریں بنا کے سیدہ مریم کی جھولی میں بچہ دے کے یہ سب کچھ اس کو سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی منت منوتی، اور یہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تو میں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا خداوند تیرا یسوع مسیح تیرا چوپان ہے، تجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ یسوع مسیح تیری مدد کرے گا، تجھے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ بات نا، یہ بات توجہ کرے ہو میری طرف دیکھنا، بڑی مہربانی، اللہ کا قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات نا اللہ پاک نے نا حضرت عیسیٰ سے ایک دن پوچھنی ہے۔ کیسے پوچھنی ہے؟ لو بھائی قرآن ہے، سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ پاک نے حاضر کر لینا ہے حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وہاں سامنے کھڑے ہوں گے کٹہرے میں۔ اے میں نہیں کہنا پیا، قرآن کے اندر، اللہ سنو پھر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ایک وقت آئے گا جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کو کہہ کے آیا تھا اتخذونی، کہ مجھے بنا لینا، مجھے مددگار بنا لینا، مجھے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لینا، مجھے اپنا حاجت روا اور بیڑے پار لگانے والا سمجھ لینا۔ کیا تو کہہ کے آیا تھا وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا معبود بنا لینا، کیا تو کہہ کے آیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عیسیٰ وہ لفظ کہیں گے جس لفظ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! اللہ پاک نے کیسا کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق، یہ میرے لائق ہی نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق ہی نہیں، ہائے ہائے، میرے لائق ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں۔ ان کنت قلتہ، اگر مولکہ میں نے ان کو کہہ کے آیا ہوں عیسائیوں کو کہ میں تمہارا مددگار ہوں، فقد علمتہ، فقد علمتہ، اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا عالم، اور میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، ما
फी नफ्सिका, जो तेरे दिल में है, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, क्योंकि गैबों को जानने वाला सिर्फ इन्नका मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी। या अल्लाह, मैंने इनको वही कहा था जो तूने मुझे हुक्म दिया था, जो तूने मुझे हुक्म दिया था। और वो क्या हुक्म तूने माल का मुझे दिया था, वो हुक्म तेरा मैंने इन तक पहुंचा दिया था। और वो हुक्म क्या? अने अबुदुल्लाह रब्बी, अने अबुदुल्लाह, ये कि अल्लाह की इबादत करो, रब्बी जो मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब है। अल्लाहु अकबर। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुन्तु फीहिम, या अल्लाह जब तक मैं इनमें रहा, या अल्लाह मैं इस पर पहरा देता रहा, लेकिन जब या अल्लाह तूने मुझे उठा लिया, कुन्ता अंतर रकीब अलैहिम, अल्लाह फिर तेरी निगरानी थी। अल्लाह फिर तुझे पता है कि ये क्या क्या करते रहे हैं, ये सलीब की पूजा करते रहे हैं, ये जनाब मुझे खुदावंद कहते रहे हैं, खुदा का हिस्सा कहते रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने ना सूरह मायदा में ना कमाल ही कर दिया। देखना ज़रा, अल्लाह पाक का कुरान है, सूरह मायदा मेरे सामने खुली हुई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह मायदा में, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, लक़द कफ़रा, काफर हो गए। अब मैं नहीं कहता पिया भाई, मैं नहीं कह रहा भाई, जामिया नज़ीरिया का खतीब नहीं कह रहा कि काफर है, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह काफर हैं वो लोग, अल्लज़ीना कालू, जो ये कहते हैं इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है, यसू मसीह खुदा ही है, वो हमारा खुदा ही है। अल्लाह कहते हैं लक़द काफरा, वो क्या है? अल्लाह का फतवा है, अल्लाह कहते हैं वो काफर है। अच्छा, वो काफर क्यों हुए? उन्होंने क्या कहा? वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वक़ालतिन नसारा, और ईसाई कहते हैं ईसा इब्नुल्लाह, ईसा का अल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा है। इस वजह से अल्लाह कहते हैं लक़द काफरा, वो क्या हो गए? काफर हो गए। अब अगर कोई मुसलमान कहे, अगर कोई मुसलमान कहे कि अल्लाह के रसूल, हमारे रसूल नूर मिन नूरिल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर है। एक तरफ ये अकीदा है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है। और दूसरी तरफ अल्लाह ने अकीदा क्या दिया है? लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह से कोई पैदा हुआ है और ना अल्लाह किसी से, ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना कोई अल्लाह का हिस्सा है और ना अल्लाह किसी का, अल्लाह किसी का हिस्सा नहीं, अल्लाह किसी की औलाद नहीं। अल्लाह अकबर। अभी जो ये कह दे कि उठाकर मीम का पर्दा देखा तेरी कमली में, आहद, अहमद की कमली में आहद रूप पोश रहता है, अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं वही था मुस्तवी अर्श पर खुदा होकर, वही था मुस्तवी। आज के मुसलमान कहते हैं अल्लाह याज़ु बिल्लाह, वही था मुस्तवी अर्श पर खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसीलिए हमें कलमे के साथ सिखाया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। ऊंची आवाज से बोलेंगे, अब्दुहु उसके क्या हैं? उसके बंदे हैं, व रसूलहु। और फिर ये कहना कि मैरी क्रिसमस, खुश, ये कहना तुम्हें मुबारक हो, बोर्ड लगे हुए देखे मैंने, बैनर लगे हुए देखे हुए, भाई ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसलिए गलत है कि इसका तर्जमा ये है कि तुम्हें मुबारक हो कि 25 दिसंबर को खुदा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है।
استغفر اللہ، ان کو مبارکباد نہیں دینی۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ آسمان کہتا ہے کہ میں نیچے گر جاؤں، زمین کہتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں، اور پہاڑ کہتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، ما ینبغی لہو، اللہ کے یہ لائق، انا یکون لہو ولد، اللہ کہتے ہیں اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم تکن لہو صاحبہ، اس کی بیوی نہیں ہے، وخلق کل شیء، وہ تو ہر چیز کا خود خالق ہے، وہ تو ہر چیز کا خود خالق ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، یار کل میں نا حدیث پڑھا رہا تھا، ایک حدیث میرا دل کرتا میں آپ کو سناؤں، بڑی کمال۔ دیکھو بھائی، حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کہ کمال دا سلسلہ نسب ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ، وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا، یکذبنی ابن آدم ویشمتنی ابن آدم، اللہ اکبر، دو باتیں کہیں اللہ نے، کہ یہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ انسان مجھے گالیاں دیتا ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد بس ختم، اس کے بعد دوبارہ آخرت کوئی نہیں۔ یہ مولوی ویسے کہتے رہتے ہیں جنت کوئی نہیں، جہنم کوئی نہیں، میدان حشر کوئی نہیں، میزان کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس مر گیا تو گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے جھٹلانے کے مترادف ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا پہلی مرتبہ چیز کو بنانا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ رپیٹ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے پہلی مرتبہ جب بنا لیا تو دوسری مرتبہ بنانا میرے لیے کون سا مشکل ہے۔ اور دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کی گالی یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے، انا الواحد انا الصمد، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں جنا ہوں نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ ان عیسائیوں کو نا، میں تو کہا کرتا ہوں ان عیسائیوں کو نا مبارکباد نہیں دینی، ان کو وہی بات کہنی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ بھائی اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَمَّا جَاءَهُم، جب ان کے پاس میرا رسول آ گیا، جب ان کے پاس میرا رسول آ گیا، کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس آ گیا، ما عرفو، انہوں نے پہچان بھی لیا، انہوں نے تورات میں بھی آپ کے تذکرے آج تک موجود ہیں، انجیل میں بھی آپ کے تذکرے آج تک موجود ہیں، بائبل مقدس میں بھی آپ کے تذکرے موجود ہیں، اللہ اکبر، آپ کا نام موجود ہے، آپ کی ساری صفتیں موجود ہیں۔ ما عرفو، انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، پھر بھی انہوں نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، فلعنت اللہ، میں نہیں لعنت کردہ پیا یار، اور یار میں ممبر رسول تے کھلو کے کسے تے لعنت نہیں پیا کردہ، اللہ کہنے نے فلعنت اللہ، بولیں گے ذرا، اللہ کی ان پر لعنت ہو، کیا ہو؟ اولئک الذین، سنیو، اولئک الذین، یہ جتنے چوڑے ہیں نا، یہ جتنے انگریز ہیں، جتنے عیسائی ہیں، عیسائی انگریز تو بڑے بڑے مسلمان بھی ہیں، جتنے عیسائی ہیں نا، جتنے یہودی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کا فتویٰ سننا، قرآن کا، اولئک الذین، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، اولئک الذین، سورہ مائدہ آیت نمبر 56 ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ،
جن پر خدا نے کیا کیا ہے؟ تسی مبارکاں دیندے پھر دے ہو، تسی کیک کٹ دے پھر دے ہو انہاں چوڑیاں دے نال، انہاں سائیاں دے نال۔ اللہ کی کہندے نے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر خدا کی لعنت ہو گئی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، فلن تجد، تو نہیں پائے گا لہو اس کے لیے نصیرا، کوئی بھی مددگار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اکثر کہا کرتے تھے، اکثر آپ فرمایا کرتے، پتہ کیا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، کی کہندے ہوندے سن؟ بولو، لعن اللہ الیہود والنصارى، بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، ہر حدیث کی کتاب میں حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہو اللہ کی ان یہودیوں اور۔ دیکھیں بھائی، یہ جو کرسمس ہے یہ بھی کوئی حضرت عیسیٰ کا حکم نہیں ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی شریعت ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت وہی شریعت ہے جس کی آپ یاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ شریعت حضرت عیسیٰ کی شریعت ہے، یہ شریعت۔ اور جو یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کھیکھن کر رہے ہیں، پورا یورپ لائٹوں سے لگا دیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ پتہ نہیں، ان کے افکار کا کچھ پتہ نہیں، ان کے عقیدے کا کچھ پتہ نہیں، بس لائٹیں لگا دی ہیں اور کیا اس سے بخشش ہو جائے گی؟ نہ نہ، حضرت عیسیٰ کی بات ماننی پڑے گی۔ تو بھئی آخری گل پھر سنا دیا، بس آخری آیت ہے، آخری ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بات ماننی پڑے گی، اور وہ بات کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب عیسائیوں کو حضور پر ایمان لانے کی توفیق دے۔ ان کو مبارکباد نہیں دینی، نہ ان کے کیک کاٹنے ہیں، بلکہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے، صراط مستقیم کی دعوت دینی ہے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی دعوت دینی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔